دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ آج بھی ہم قربانی کے عمل کو انجام دیتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے ہاتھ پیر باندھنے کے بعد زبردستی زمین پر لٹایا جاتا ہے، اس کے منہ میں زبردستی پانی ڈالا جاتا ہے، اور پانی ڈالنے کے بعد کچھ دیر کے لیے رک جائیے اور تصور کیجئے کہ اللہ قربانی کا مقصد یہ دمبے کو، یہ جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ وہاں قربانی بیٹی کی پہلے مقصود تھی، پریکٹیکل وہاں اللہ نے کر کے بتایا۔ آج ہم یہ تصور کریں، قربانی کے عمل کو ہر سال ہم انجام دیتے ہیں، لیکن جھوٹ ہم سے چھٹتی نہیں، غیبت ہم سے چھٹتی نہیں، برائی ہم سے چھٹتی نہیں، حرام کا ارتکاب ہم سے چھوٹتا نہیں، جذبات کی قربانی ہم سے ہوتی نہیں، فجر کی نماز میں اٹھنا ہم سے ہوتا نہیں، اللہ کی فرمانبرداری کے کارنامے ہم انجام دینا نہیں چاہتے ہیں۔ آج قربانی ایک رسم بن چکی ہے، رسم بن چکی ہے۔ مقصود جو قربانی کا تھا وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری تھا، اللہ کے حکم کی خاطر اپنے سب سے قیمتی چیز اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا تھا، یہ قربانی کی بنیاد تھی۔ آج ہم جذبات کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آج قربانی کے عمل ہم انجام دیتے ہیں، سچ طور پر اگر اس بات کو مانا جائے کہ صاحب ایمان بندے قربانی کی روح کو، قربانی کی بنیاد کو سمجھ کر اگر ایک سال قربانی کے عمل کو انجام دے، جذبات کی قربانی، تمناؤں کی قربانی، آرزوؤں کی قربانی، خواہشات کی قربانی، بس ذہن میں مقصود یہ ہو کہ میرے اللہ کا جو حکم ہوگا میں اللہ کی حکم کی تعمیل کروں گا، جو میرے اللہ کا حکم ہوگا میں جذبات قربان کرنے کے لیے تیار، میں خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار، میں زمانے کے رسم و رواج کو قربان کرنے کے لیے تیار، میں زمانے کے سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ سب ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہو جائیں، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کو دل و دماغ میں بٹھا لیجیے، ہر صاحب ایمان بندہ اس آیت کو دل و دماغ میں بٹھا لے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آنے والے ایمان والے بندوں کو آپ بتا دیجئے، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ یہ حکم ایمان والے بندوں کو دیا تھا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا دنیا کی زندگی میں ہر کام کرنا، یہ مقصد تھا کہ للہ رب العالمین اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، تو اس کی دنیا کامیاب اور آخرت کامیاب۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں قربانی کے عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ قربانی کرنے والے نہ اس دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نہ قربانی کرنے والے اس دن کسی قسم کے، حالانکہ حکم تو یہ دیا گیا تھا، یہ جو ایام چل رہے ہیں ذی الحجہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جیسے حاجی اور معتمر حج کرنے والا احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد اس کو اجازت نہیں کہ وہ بال کاٹے، احرام باندھنے کے بعد اس کی اجازت نہیں کہ وہ ناخن کاٹے، احرام باندھنے کے بعد اس کو اجازت نہیں کہ وہ خوشبو عطر استعمال کرے، احرام باندھنے کے بعد اس کو اجازت نہیں کہ وہ سر کے بالوں کے جوؤں کو مارے، وہ بالکل اس عاشقانہ اس کی کیفیت، ایک جنون کی کیفیت ہو۔ جنون کی کیفیت یہ ہو کہ بھئی میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی مرضی کے سلے ہوئے کپڑوں کو میں نے چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنا مکان چھوڑ دیا، ملنے جلنے والوں کو چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، جسم پہ صرف دو کپڑے ہیں جو بغیر سلے ہوئے جو کفن کے مانند ہے، ایک میں نے نیچے باندھ لیا اور ایک میں نے ایسے باندھا کہ جس پہ موڑا بھی نظر آ رہا ہے، اور دیوانگی کی کیفیت کے ساتھ صدائیں لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک دیوانگی کی کیفیت جب پکارتا جاتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، بار بار کہتا ہے یا اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، لبیک میں آپ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں۔ وہ دیوانگی کی کیفیت کے بارے میں ذکر کیا، قربانی کرنے والے کو وہ یہی حکم قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن پر قربانی واجب ہے ان کے
کے لیے بھی مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی ان کو بھی بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں، وہ بھی تکبیر بیان کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، ان کی بھی ایک دیوانگی کی کیفیت ہو، جب تک کہ قربانی کے عمل کو انجام نہ دے دیں۔ قربانی ہو جائے اب اس کے بعد اجازت ہے کہ وہ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں۔ یہ دیوانگی کی کیفیت تھی، یہ دیوانگی کی کیفیت تھی، یہ عشق و محبت کی داستان تھی۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں، 9700145714 77025705705۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔